ناظرین کرام، دنیا میں بہت کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں، اور بانی پاکستان محترم قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار ایسی ہی شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے دوسروں کے لیے مشعل راہ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر قائد اعظم جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو قائد اعظم بھی اپنا کھانا لے کر اسی ٹیبل پہ بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے آپ سے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ آپ نے پورے اطمینان لہجے میں جواب دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، I should fly to another table، کہ میں یہاں سے اٹھ کر دوسری میز پر بیٹھ جاتا ہوں۔ پروفیسر کو جناح کی اس حاضر جوابی پر بہت غصہ آیا اور انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا، اگر تمہیں راستے میں دو بیگ ملیں، ایک میں دولت ہو اور دوسرے میں دنائی، تو تم کس کو اٹھاؤ گے؟ جناح نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ دولت کو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس جواب پر پروفیسر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو دنائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ تو اس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ وکالت میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ مثلاً ایک تاجر آپ کے پاس مقدمہ لے کر حاضر ہوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمے میں میری وکالت کریں۔ اس تاجر نے آپ سے فیس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں مقدمے کے حساب سے فیس نہیں لیتا ہوں بلکہ دن کے حساب سے لیتا ہوں، اور اس نے دریافت کیا کہ کتنی فیس؟ آپ نے جواب دیا کہ 500 روپے فی پیشی۔ تاجر نے جواب دیا کہ میرے پاس اس وقت 5000 روپے ہیں، آپ ان پیسوں سے میری وکالت کریں۔ قائد اعظم نے جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کا مقدمہ نہیں لے سکتا، ممکن ہے کہ یہ مقدمہ طول پکڑ جائے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں، کیونکہ میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی محنت سے مقدمہ 3 پیشی میں جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے ہی وصول کیے۔ تاجر نے اس کامیابی کی خوشی پر پورے 5000 روپے پیش کرنا چاہے تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے اپنا حق لے لیا ہے اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ تو ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح کی ذہانت کی ایک اور مثال کچھ اس طرح سے ملتی ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور جس ڈبے میں آپ تھے وہ مکمل طور پر خالی تھا، اور جب ٹرین چلنا شروع ہوئی تو ایک نوجوان لڑکی اس ڈبے میں آ کر بیٹھ گئی اور کچھ دیر بعد اس نے آپ سے کہا کہ مجھے 1000 روپے دیں ورنہ میں آپ پر عزت لوٹنے کا الزام لگا دوں گی۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، میں خاموش رہا کیونکہ حالات بہت ہی شرمناک تھے۔ اس نے 2 سے 3 بار اپنی ڈیمانڈ کا اظہار کیا لیکن میں خاموش ہی رہا اور یوں محسوس کروایا کہ مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا، اور وہ میری حرکت سے بہت حیران ہوئی اور اس نے اٹھ کر میرے بازو پکڑ کر یہی بات دہرائی۔ قائد اعظم نے کہا کہ اس کا یہی کرنا تھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں پر رکھ دیے اور یہ اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، اور پھر قائد اعظم نے کہا کہ میں نے اسے کاغذ اور قلم دی تاکہ وہ مجھے اپنی بات لکھ کر دے، اور اس نے غصے میں آ کر لکھ دیا کہ آپ مجھے 1000 روپے دیں ورنہ میں آپ پر عزت لوٹنے کا الزام لگا دوں گی۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں نے پھر وہ کاغذ لیا اور اس کو اپنی جیب میں ڈالا۔ پھر قائد اعظم نے کہا کہ میں نے ٹرین کی ایمرجنسی بریک کھینچ دی، اور پھر ٹرین رکنے کے بعد کچھ گارڈ میری طرف آئے اور میں نے
ان کو یہ کاغذ دکھایا اور پھر اس لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسے لیڈر تھے جن کے بارے میں علامہ محمد اقبال فرماتے تھے کہ ان کو کوئی بھی خرید نہیں سکتا۔ اسی طرح ناظرین، ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح ٹرین میں سفر کر رہے تھے کہ دوران سفر ان کو یاد آیا کہ ان کا ٹکٹ ان کے ملازم کے پاس رہ گیا ہے، اور پھر جب وہ اسٹیشن پر اترے تو انہوں نے ٹکٹ ایگزامینر سے کہ میرا ٹکٹ میرے ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور مجھے دوسرا ٹکٹ دے دیں، تو اس پر ٹکٹ ایگزامینر نے کہا کہ آپ مجھے 2 روپے دے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ تو اس پر قائد اعظم محمد علی جناح بہت غصہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے رشوت طلب کی ہے، اور یوں بات اتنی بڑی کہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ٹکٹ ایگزامینر نے لاکھ جان چھڑانا چاہی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح اس کو اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے اور یوں قانون کی خلاف ورزی کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ تو ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسے لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہم کو پتہ ہوتا کہ قائد اعظم کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان نہ بننے دیتے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بیماری کو آخری وقت تک پوشیدہ رکھا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر میری بیماری کا انگریزوں اور ہندوؤں کو پتہ چل جاتا تو انگریز ہندوستان کی تقسیم کو مؤخر کر دیتے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔